औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं शाहिद मसरूर आज की ज़कात अपील 2025 के साथ ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत आज फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आप जानते हैं कि तसलसल के साथ आपकी खिदमत में ये ट्रांसमिशंस पेश की जा रही हैं और हमारी बड़ी कोशिश है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले हम अपनी ट्रांसमिशन का जो एक बड़ा मकसद है उसको हासिल कर सकें। और बड़ा मकसद आप जानते हैं कि इस मुबारक महीने में जिसकी आमद है इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो सुनने में आया है वो यही है कि 28 तारीख को यानी आने वाले दिन में कल या फिर पहली तारीख को रमज़ान का चाँद नज़र आएगा और इंशाअल्लाह हम 1 मार्च को या 2 मार्च को रमज़ान मुबारक के रोज़े में दाखिल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग इस मुबारक महीने का इंतज़ार करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस मुबारक महीने के तवस्सुत से इस बात का इंतज़ार करते हैं कि वो लोग जो ज़कात निकालते हैं, सदक़ात के खिदमत की तौर पर जो पैसा निकालते हैं वो उन लोगों की मदद के लिए कि जो वाकई ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंच सके। बहुत सारे लोग अपने बच्चों से कहते हैं कि देखो रमज़ान का महीना है और कोई ना कोई हमारी मदद ज़रूर करेगा। और हम यही चाहते हैं कि आप और हम जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं और अल्लाह ताला ने जो मनसब आपको हमें तमाम मुसलमानों को सौंप रखा है उस मनसब के तहत हम आगे बढ़ें और लोगों की मदद करें। ये जो महीना है ये नेकियां कमाने का महीना है। और इससे पहले भी एक बात मैंने अर्ज़ की थी कि जब हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी इबादत करते हैं ये खालिस अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह के लिए होती है। और अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ये महीना जो है इसमें जो लोग ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखेंगे उनका सवाब मैं उनको दूंगा। यानी अल्लाह ताला जितना ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखा गया उतना सवाब देता है। अल्लाह ताला के फ़राइज़ हुकूक हम अदा करते हैं इस महीने में, बड़े खुशू व खुजू के साथ अदा करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि हम जहाँ अल्लाह ताला का हक़ अदा कर रहे हैं जो हम पर है, फ़राइज़ जो हम पर आयद किए गए हैं, इबादत जो हम करते हैं उसके साथ हम हुकूकुल इबाद किस हद तक अदा कर रहे हैं। हमने नमाज़ पढ़ी, रोज़ा रखा और इसी तरह से हमने नवाफिल की अदायगियाँ की, हमने जो है शब बेदारी की। लेकिन ये बताइए कि हमने अल्लाह की मखलूक के लिए इस महीने में अपने दिनों में, जिन दिनों में हम इबादतें करते हैं, अल्लाह की मखलूक के लिए क्या किया। और अल्लाह ताला जो है वो अपनी मखलूक के लिए अच्छा अमल करने वाले बंदों से राज़ी रहता है। तो अपने अमाल का, अपने मामलात का इस तरह से भी जायज़ा लीजिए कि जो दिन हम गुज़ारते हैं, जो इबादतों की रातें हम गुज़ारते हैं, उनमें हम अल्लाह ताला का हक़ अदा करने के साथ अल्लाह की मखलूक का भी हक़ अदा करें। और वो हक़ ये है कि हम जितने खुशहाल हैं कोशिश करें कि हमसे करीब के लोग भी उतने ही खुशहाल रहें। या इस महीने वो एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना जिसका मफ़हूम है कि अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो हम अगर खाने पीने में, मामलात में भी ये कोशिश करें कि जो लोग हमारे करीब हैं और जो वाकई मुआशी तौर पर तंग दस्त हैं, हम उन्हें कम अज़ कम रमज़ान के महीने में ईद के मौके पर अपने जैसे मामलात में शामिल कर लें। उनके बच्चों की ईद अच्छी करवा दें, उनके घर अगर इफ़्तार और रोज़े का जो इफ़्तार का और सहरी का अरेंजमेंट है वो अच्छा हो जाए। तो उसके लिए ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के पास बेशुमार एप्लीकेशंस आती हैं। हमारी टीमें जाकर लोगों के जो एप्लीकेशंस आती हैं उनकी कन्फर्मेशंस और उनकी जो उनके हवाले से जो भी तहक़ीक़ होती है वो करते हैं कि वाकई ये वो लोग हैं कि जिन्हें जो ज़कात या सदक़ात के पैसे आ रहे हैं उसमें से इनको देना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए यहाँ एहतमाम किया जाता है। और वो एहतमाम ये है कि हम आपके दिए हुए उस ज़कात और सदक़े के पैसे में से ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफार्म से ऐसे लोगों को राशन फ़राहम करते हैं। 10,000 रुपये में किसी एक फैमिली को जो कि 6-7 अफराद पर मुश्तमिल होती है उसे 1 महीने का राशन हम फराहम कर देते हैं। 10,000 रुपये में 1 महीने का राशन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से फराहम किया जाता होगा।
कोशिश हमारी ये होती है कि हम इतना राशन फराहम कर दें कि उनका महीना आराम से गुजर जाए। लेकिन बहरहाल ये कि आप कोशिश कीजिए, अगर 10,000 रुपये का राशन किसी को आप दे सकते हैं तो 10,000 का दीजिए। एक से ज़ायद अगर फैमिलीज़ के लिए आप अरेंजमेंट कर सकते हैं तो वो कीजिए। किसी फैमिली की मुस्तकिल ज़िम्मेदारी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं। ये वो लोग नहीं हैं कि जो अल्लाह ताला सबके साथ खैर करे, सड़कों पे खड़े होकर या हर जगह खड़े होकर लोगों से सवाल करें। ऐसे लोग खामोशी के साथ एप्लीकेशंस दे देते हैं और फिर हम आपके तवस्सुत से आपके जो आपकी जो खिदमत है वो खिदमत अमीन बनकर उन तक पहुंचा देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप अगर चाहते हैं तो बस ज़हन में ये रखिए कि ये वो लोग हैं कि जिनके घर या तो कोई मर्द काम करने वाला है नहीं, है तो बीमार हैं, या फिर ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, और ये वो लोग हैं जो अल्लाह पर तवक्कुल कर और इस इंतज़ार में होते हैं कि अल्लाह ताला किसी को वसीला बनाकर भेज देगा। वो वसीला आपको और हमें बनना है, और हम वसीला बनते हुए राशन फराहम करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप राशन जो है वो किसी को 10,000 रुपये का भी एक फैमिली को फराहम करने की पोजीशन में नहीं है, तो नेकी करने के लिए आगे ज़रूर बढ़िए। जितना आपके साथ मुमकिन है आप कह दें कि मेरा ये हिस्सा राशन की मद में डाल दीजिए। ये नेकी है और ये नेकी ज़रूर कीजिए ताकि लोगों का जो मुबारक महीना है रमज़ान का ये अच्छा गुजर जाए। लोग जो हैं वो सहरी और इफ्तार का एहतमाम करें। वो मामलात ना हों कि बहुत सारे लोगों को बग़ैर सहरी का रोज़ा रख के इफ्तार पे भी सब्र करना पड़ता है, और फिर वो ये उम्मीद करते हैं कि किसी के घर से इफ्तार आ जाएगी तो कुछ खा पी लेंगे। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को भूखा सुला देते हैं। ये बड़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल होती है, और इसके लिए हमें और आपको अपने वसाइल में से ज़रूर कोई ना कोई ऐसी सूरत निकालनी चाहिए कि हम लोगों के दुख दर्द में किसी तरह से शरीक हो सकें। इसके बाद हम में से हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि रमज़ान में किसी का रोज़ा खुलवा दें। इसका सवाब अल्लाह ताला ने फरमाया है कि यह है ना कि इसका सवाब जो है वो इतना दिया जाएगा कि रोज़ा खुलवाने का सवाब इतना है कि जितना कि एक रोज़ेदार का होता है, लेकिन रोज़ेदार के सवाब में भी कोई कमी नहीं होगी। तो हमें से हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम रोज़ा खुलवाएँ। हम कोशिश करते हैं अपने घर में लोगों को बुलवा के उनके रोज़ा जो है उसकी इफ्तारी करवाएं, या कहीं पर भी हम हिस्सा लें। और हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफार्म से ये मौका फ़राहम करते हैं कि आप अगर चाहते हैं तो जब दस्तरख़्वान दराज किए जाते हैं, इफ्तार का एहतमाम होता है, आप शरीक हो जाइए उसमें से। हर आदमी, हर शख्स हम में से इसमें शरीक हो सकता है, क्योंकि 400 रुपये एक शख्स की एक वक्त के रोज़ा खुलवाने में यानी इफ्तारी में और उसके बाद के खाने में ख़र्चा आता है। तो हम में से हर शख्स शामिल हो सकता है। वो लोग जो रोज़े नहीं रख पाते, वो लोग जो किसी नौइयत का जो है फ़िदिया या कफ़ारा अदा करना चाहते हैं, वो भी जो है वो मशवरा करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के तहत लोगों की इफ्तार खुलवाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए जो है वो डोनेट कर सकते हैं। तो किसी एक शख्स का रोज़ा खुलवाने के लिए एक दिन आप 400 रुपये ख़र्च करते हैं। 400 रुपया जो है वो डोनेट करते हैं। इस 400 रुपये में इफ्तार होती है, उसके बाद खाना होता है। आप चाहते हैं तो इससे ज़ायद लोगों के लिए भी आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप 50, 60, 100, 200 लोगों के लिए भी कर सकते हैं कि एक दिन आपकी तरफ से 200-300 लोगों का अरेंजमेंट हो जाए। और सोच लीजिए 200-300 लोगों का रोज़ा खुलवा देना अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, और कितनी सादत की बात है। अल्लाह ताला ने अगर आपको मुआशी तौर पे इतना इस्तेकाम बख्शा है, ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, तो आपको ज़रूर आगे बढ़कर ये करना चाहिए। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि उन लोगों को जो दूर दराज के इलाक़ों में रहते हैं और उनके लिए पानी के मसाइल हैं, कहीं आप हैंड पम्प लगवाना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जिन्होंने दुनिया भर से इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है। और हमने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में शहरी आबादियों के अलावा जो रेगिस्तानी इलाक़े हैं, थर का इलाक़ा है, वहाँ बहुत सारे हैंड पम्प्स जो हैं और वाटर वेल्स जो हैं उनकी तामीर कराई है, उनकी तनसीब कराई है। और अगर आप ये तनसीब करवाना चाहते हैं तो इसके लिए एक प्रोविज़न ये भी होता है कि आपके घर में अगर कोई बीमार है, अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफ़ा कामिला आजिला और मुस्तक़बिला अता फ़रमाए, आमीन। तो आप उसकी तरफ से सदक़ा जारिया के तौर पर कहीं पर हैंड पम्प जो है उसकी तनसीब करवा दीजिए। आपके हमारे जो मरहूमीन इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, हमारी आपकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने तौर पर जितना बेहतर हो सकता है उनकी इसाले सवाब के लिए करें।
تو اپنے مرحومین کی طرف سے آپ چاہتے ہیں تو کہیں کوئی بھی ہینڈ پمپ جو اس کی تنصیب کروا دیجئے، یا پھر آپ اپنے بچوں کی طرف سے بھی چاہتے ہیں، چھوٹے بچے جو پیدا ہوئے ہیں ان کی طرف سے آپ کہیں پر جو ہے وہ ہینڈ پمپ کی تنصیب کرا دیجئے۔ یہ سوچئے کہ بچہ جو ہے وہ جیسے جیسے اپنی زندگی گزارتا رہے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ایصال ثواب جو ہے یا اس کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو 35,000 روپیہ 35,000 جو ہے وہ ایک ہینڈ پمپ کی تنصیب میں خرچ ہوتا ہے، اور یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ یہ اخراجات جو ہوتے ہیں عام طور پہ ہینڈ پمپ کی تنصیب میں، اس کے مقابلے میں بہت کم اخراجات ہیں، کیونکہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ اپنے فنڈ کے ساتھ آپ کی طرف سے جو پیسہ دیا جاتا ہے اس کو شامل کر کے یہ فلاحی جو کام ہے یہ کرواتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اپنی فیملی میں بھی کسی کے نام سے اگر چاہتے ہیں تو یہ پروویژن موجود ہوتا ہے کہ ان کی دعا کے لیے، کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ہم وہاں پر ایک تختی نصب کرا دیتے ہیں اس نام سے جس نام سے آپ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ کوئی اگر بیمار ہے تو اس کی صحت یابی کے لیے، کوئی بچہ ہے تو اس کی درازی عمر کے لیے، خوشیوں اور خوشحالی کے لیے، اس کی زندگی کے نیکی اور نیک اعمال کے لیے، اور اگر کوئی اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو پھر ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور بہت ہی اہم کام وہ بھی آپ سے عرض کریں، آج کل یہ جو ہم نے شادی بیاہ میں معاملات شروع کر رکھے نا، اتنے اخراجات، شادیاں، یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت ساری بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی۔ وہ غریب آدمی جس کے گھر کھانے پینے کا ارینجمنٹ نہیں ہوتا، آپ جائیے انٹیریئرز میں جا کے نکل کے دیکھیے، بلکہ آپ کنجسٹڈ جو سٹیز ہیں، شہر ہیں، گنجان آباد، ان میں بھی دیکھیے، آپ کو وہاں بھی ایسے غریب لوگ ملیں گے کہ جن کے گھروں میں اتنا کمائی نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے کو دیگر معاملات، اب تو بلنگ یہ بھی اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ حل کر سکیں۔ ایسے لوگوں کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم ان بچیوں کی شادی کا ارینجمنٹ کرواتے ہیں، آپ کے توسط سے کرواتے ہیں۔ آپ جو ہمیں صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے جو اکاؤنٹس ان میں بھیجتے ہیں ان سے کرواتے ہیں۔ اس کے لیے آپ خاص طور پہ مینشن کیجئے، جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ مینشن کیجئے کہ آپ کس مد میں دے رہے ہیں۔ اور 50,000 روپے ہم اس کو کہتے ہیں میرج گفٹ۔ 50,000 روپے میں کوشش کی جاتی ہے کہ کسی بچی کی شادی کے ارینجمنٹس کر دیے جائیں۔ یہ بھی بڑی نیکی کا کام ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کسی کی زندگی کو سنوار دینا، بنا دینا، اور اس کی اس حد تک امداد کر دینا، مدد کر دینا، حوصلہ افزائی کر دینا، کسی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے گھر سے اپنے نئے گھر رخصت ہو سکے۔ تو یہ 4 جو آپ کے سامنے ہم نے گزارشات رکھی ہیں۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت بے شمار پروجیکٹس ہیں جس میں غریب لوگوں کے لیے گھروں کی تعمیر کے ساتھ مساجد کی تعمیر بھی ہے۔ اس کے لیے بھی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالیے، ایک مسجد چھوٹی تعمیر کروا کے دیجیے۔ بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے اسکرین پر چل رہی ہیں، آپ ان تمام ڈیٹیلز کو دیکھیے، اور اس کے ساتھ اکاؤنٹ نمبرز بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، اور یہ بھی کہ ٹیلی فون نمبرز کیا ہیں۔ آپ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنس پہ فون کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ اس کے علاوہ پاکستان کے شہریوں کے لیے جو ہے وہ 0333 کے 2 نمبرز ہیں، وہ بھی آپ دیکھیے۔ اگر ان پر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کیجئے، ہمارے جو آپ کو نمائندے ٹیلی فون پر میسر آئیں گے وہ آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، اور ون لنک اور ماسٹر کارڈ سے بھی آپ جو ہے وہ یہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ کوشش کیجئے کہ لوگوں کے گھر راشن پہنچانے کے لیے 10,000 روپے کی ڈونیشن دیجئے، یا پھر آپ جو ہے کسی کی افطار کرانے کے لیے پر ہیڈ 400 روپے کے اعتبار سے جتنے لوگوں کا چاہتے ہیں ان کی افطار جو ہے وہ کروائیے، اس کا اہتمام کیجئے۔ اور کسی کی جو ہے وہ عید اچھی ہو جائے، رمضان اچھا ہو جائے، یہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ سب کچھ پہنچا دیں، کیونکہ لوگ انتظار کرتے ہیں اپلیکیشنز دینے کے بعد۔ ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے، وہ آپ کے لیے اہتمام کرے گا، اور یہ اہتمام اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے توسط سے فرماتا ہے۔ تو یہ گزارشات آپ سے، اور یہ گزارشات جاری رہیں گی۔ اس پروگرام کا، اس ٹرانسمیشن کا مقصد یہی ہے، اسی مقصد سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ جو یہاں مہمان آج کے تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف آپ سے کروا رہا ہوں۔ ہمارے بہت ہی محترم مہربان ایک عالم دین تشریف فرما ہے، کئی پروگرام سے ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے،
ٹیلی تھونز میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آپ جو ہے وہ استاد بھی ہیں, دینی تعلیم کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ مذہبی اسکالر بھی ہیں, خطیب ہیں, امام ہیں. محترم علامہ سعید رضا گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ کرم. جزاک اللہ. اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ دوسری شخصیت جو ہیں وہ تشریف فرما ہے. آپ بھی ماشاءاللہ سے استاد ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی ماشاءاللہ سے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ بھی ایک دینی ادارے سے وابستہ ہیں, اور وہاں پر بھی آپ یہی امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں. ساتھ ساتھ جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں وہ اور دینی تعلیم جو ہے ان کے اداروں سے بھی وابستہ ہیں. تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم علامہ حافظ محمد صادق صاحب. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. اور ایک اور ہمارے ساتھ جو بہت ہی خوبصورت ثنا خواں موجود ہیں, اور ان کا جو ایک تعلق بنتا ہے نا ان کے نام کے حوالے سے, جو نسبت بنتی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. اور اس نسبت کے حوالے سے جب بھی یہ میرے سامنے موجود ہوتے ہیں میں ان سے ضرور بات کرتا ہوں. تو آج ہم پروگرام میں ان سے نعتیہ اور حمدیہ کلام بھی سنیں گے, اور کوشش کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں ان سے منقبت بھی سنیں. تو ہمارے ساتھ جو ہیں وہ عبدالباسط اجمیری موجود ہیں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں باسط؟ ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے. تو سر آپ کی اجازت سے ایک حمدیہ کلام عبدالباسط سے ہم سنیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو دراز کرتے ہیں. عبدالباسط. بے نوا کی نوا سنتا ہے, التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بندے ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے, ثنا سنتا ہے. میں بندہ عاصی ہوں, میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا مولا. میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا. میں بندہ عاصی ہوں, وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے, وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. تیرا ہوں فقط تیرا اللہ, تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا. میں بندہ عاصی ہوں, ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان
مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل مولا ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر مولا پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا برسوں نہیں صدیوں سے جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا مولا خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ عاصی ماشاءاللہ بہت اچھے عبدالباسط سر گیلانی صاحب، ابھی میں نے جب ابتدائی طور پر گفتگو کی تو اس میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے کہ کسی کا روزہ افطار کروا دیا جائے. جو اس کی فضیلت ہے اور اس کی اہمیت ہے اس پر ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز میں بات ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی بہت اچھا کہ آغاز میں جو آپ نے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی پڑھا تھا، میں چاہوں گا کہ ناظرین اس حدیث مبارکہ کو بھی سن لیں، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم ایسا عمل کریں کہ جو ہمارے لیے باعث نجات ہو. تو حدیث مبارکہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم کسی بھی عمل کو کریں نا تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے لیے اس کو کیسا دیکھتے ہیں. اور یہ جو آپ نے حدیث مبارکہ اور کہ کسی کو روزہ افطار کروا دینا،
ماہ رمضان المبارک میں تو روزہ رکھنا ہی اتنی بڑی سعادت، اور پھر خاص طور پر سحر اور افطار، یہ دونوں وقت ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جو کھانا ہے، جو سحری کا اہتمام ہے، جو افطار کا اہتمام ہے، اس کو بابرکت کھانا قرار دیا گیا۔ صحیح۔ سحری کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ سحری کرنے والوں پر اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ استغفار ان کے لیے کرتے ہیں، وہ بابرکت کھانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سحری فرماتے تو صحابہ کرام سے فرمایا کرتے آؤ برکت والا کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ میں سحری پر بھی بات کروں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ علامہ صاحب سے میں سحری کے حوالے سے آپ افطار کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم دونوں باتیں جو ہیں جامعیت کے ساتھ سمجھ سکیں۔ افطار جو ہے نا، افطار وہ وقت بھی ایسا ہے کہ جب بندہ پورا بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور پھر اب ایسے موقع پر تو اس کا اجر و ثواب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے، ایک تو ہے نا کہ جو مالدار ہے وہ کسی کو پورا مکمل سے افطار کا اہتمام کرا دے، لیکن ہمارا دین ایسا ہے جو سب کو نوازتا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی ایسا کہ جس کے پاس اتنا مال نہیں لیکن وہ چاہتا ہے میں بھی یہ ثواب حاصل کر لوں، اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم فرمایا، جو کسی کو ایک کھجور سے یا ایک پانی کے گھونٹ سے اگر روزہ افطار کروائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جو نعمتیں اس کے بدلے اس کی جزا جو عطا فرمائے گا، فرمایا کہ پہلی تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد فرما دے گا، یعنی اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا، بالکل۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو اجر و ثواب فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کو جو روزہ پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس روزہ افطار کروانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی ایسا ہی اجر اور ایسا ہی ثواب عطا فرمائے گا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ کمی کا تصور دیکھو ہم آپس میں جو بندوں کے معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں کمی کا، رب کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عطا فرماتا ہے اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی۔ اور جو شخص پیٹ بھر کر کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس کو حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ بہت بڑی سعادت ہے کسی کو افطار کروا دینا۔ بتائیے آپ۔ اچھا، میں جاننا چاہتا ہوں علامہ حافظ محمد صادق اشرفی صاحب۔ اشرفی ہمارے بہت سارے دوست ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، اور ٹیلی تھون پہ بھی جو ہے وہ حمید اشرفی آگے بیٹھتے ہیں، میرے بچپن کے دوست ہیں۔ پھر ہمارا بھائی محمود الحسن اشرفی، تو اس کے علاوہ اشرفی تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا، مفہوم ہی ہم بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے یہودیوں کے روزے کے حوالے سے کہا تھا، سحری میں یہ فرق ہے کہ وہ بغیر سحری کے روزہ رکھا کرتے، وہ سحری نہیں کیا کرتے، تو سحری کرنے کی تاکید فرمائی۔ ہماری بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بغیر سحری کا روزہ رکھ لیتے ہیں، بڑے فخر سے بتاتے ہیں یار میرا تو روزہ اور بغیر سحری کا ہے، وہ سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑا کام کیا انہوں نے۔ سحری اور سحری کس وقت میں کرنی چاہیے وہ ذرا ڈیٹیل سے بتائیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ نے سحری کے متعلق سوال کیا، تو قرآن مجید فرقان حمید کی طرف اگر ہم نگاہ کریں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن روزے کی فرضیت کا مقصد کیا بیان کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت پچھلی امتوں میں بھی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی ہے، لیکن پچھلی امتوں میں معاملہ یہ تھا کہ اس میں جب روزہ رکھا جاتا تو سحری نہیں کی جاتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کی بڑی تاکید فرمائی اور فرمایا سحری کھاؤ، کیوں؟ کیونکہ سحری کھانے میں بڑی برکت ہے، اور جو شخص سحری کرتا ہے، حدیث پاک میں آتے ہیں فرشتے اس کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور سحری کی اگر ہم دیکھیں تو سحری کے اندر چونکہ جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو دسترخوان پر جب سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور دن کی ابتدا ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ تو سحری کی تاکید کے متعلق قرآن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث بیان کی، اور پچھلی قوموں میں سحری نہیں ہوا کرتی تھی، تو اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاکیداً یہ امت کو بتایا کہ سحری کیا کرو، کیونکہ پچھلی قوموں میں سحری نہیں ہوتی تھی، اور سحری کیوں کرو؟ کیونکہ سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ پھر آپ سلسلے میں وہ جو ایک فرق ہے ان کے روزے میں اور تمہارے روزے میں فرق یہ بھی فرمایا نا، تو اس کا مطلب یہ کہ سحری کی تاکید فرمائی گئی۔ جی ہاں، سحری کی تاکید کی گئی، اور یہاں پر ایک میں شرعی
مسئلہ بیان کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سحری کا جو اختتامی وقت ہے اس کا لوگ خاص خیال نہیں رکھتے. اب سحری کا جو اختتامی وقت ہے اسلامک کیلنڈرز آ جاتے ہیں, اس میں ٹائمنگز لکھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ سحری کا اختتام کب کرتے ہیں؟ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے. جبکہ اذان کا نہ روزہ کھلنے سے تعلق ہے نہ روزہ بند ہونے سے. حالانکہ اذان کا تعلق تو نماز کے لیے, اذان ایک اعلان کا نام ہے اور وہ نماز کے لیے کیا جاتا ہے, لیکن ہماری اکثر اور بالخصوص اس میں خواتین مبتلا رہتی ہیں کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تب وہ سحری بند کرتی ہیں. آخری پانی پیتے ہیں. جی ہاں, اذان ہونے کے بعد آخری گھونٹ. اچھا, سحری کے حوالے سے یہ حکم ہے نا کہ آخری وقت میں کریں آپ؟ جی ہاں, سحری آخری وقت میں کریں اور بھرپور انداز میں کریں. یہ نہیں کہ 2 بجے آپ نے کھایا پیا اور سو گئے. نہیں, اس طرح بھی کر سکتے ہیں, لیکن احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ سحری آخری وقت میں کیا جائے, یہ افضل وقت ہے. وہ زیادہ افضل. جی ہاں, افضل ہے. وہ زیادہ افضل ہے نا. اچھا میں گیلانی صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو فطرہ ہوتا ہے, یہ فطرہ اکثر لوگ جو ہیں وہ دیتے ہیں عید کے دن, یا تو نماز پہ جاتے ہوئے دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ دے دینا چاہیے. تو فطرہ جو ہے کیا وہ صرف رمضان میں دیا جا سکتا ہے, رمضان سے پہلے بھی رمضان کا دیا جا سکتا ہے, یا کب دیا جا سکتا ہے, وہ رہنمائی فرما دیجئے. اس مرتبہ کوئی 250 روپے طے ہوا ہے کہ 250 روپے جو ہے ایک آدمی کا جو ہے وہ فطرہ ہے, وہ بچوں کا بھی ہوتا ہے اور بڑوں کا بھی ہوتا ہے. ذرا رہنمائی فرمائیے. جی بالکل, فطرہ اصل میں جو ہے وہ ایک روزوں میں جو کمی بیشی رہ جاتی ہے, یہ گویا اس کا ایک فدیہ کے طور پر ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ روزے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل عطا فرما دے گا. فطرے کا جو بہترین وقت ہے وہ تو یہی ہے کہ جب گھر سے نکلیں عید والے دن عید کی نماز کے لیے, تو وہ اس کا بہترین وقت ہوتا ہے کہ اس وقت فطرہ نماز سے پہلے ادا کیا جائے. لیکن اگر کسی نے ادا نہ کیا عین وقت پر, جیسے ہمارے آج کل ہوتا ہے, جیسے ہی نماز کا وقت ہوا دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, اب جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ ڈائریکٹ جماعت میں شامل ہو گیا, تو اب وہ عید کے بعد بھی ادا کرے گا کیونکہ وہ واجب ہے, واجب اس کے لیے ادا کرنا ضروری ہے. باقی شریعت نے ہمارے لیے عید کے نماز کے بعد بھی ادا کرے گا. جی بالکل کرے گا. کیا ہے؟ نہیں, افضل تو وہی وقت تھا کہ وہ عید سے پہلے ادا کرے, لیکن افضل وقت اس نے چھوڑ دیا. تو اب وجوب تو ہے, واجب تو ہے, تو لیکن وہ اجر و ثواب نہیں پائے گا جو وہ پہلے اگر ادا کرتا تو ملتا. اچھا, میں یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ رمضان میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے, رمضان سے پہلے بھی؟ رمضان میں اگر کوئی پیشگی ادا کرنا چاہے تو وہ ماہ رمضان المبارک میں بھی ادا کر سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ جو حدیث مبارک میں بتایا گیا کہ عید والے دن عید کی نماز سے پہلے اس کا مستحب وقت ہے, تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے تو پہلے فطرانہ ادا کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ عید کی نماز کے لیے حاضر ہو. لیکن اگر کوئی رمضان میں ادا کرتا ہے تو وہ ادا ہو جائے گا. اچھا, یہاں پر یہ جو بھی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ یہ فطرہ جو ہے وہ ہمارے ابھی اس سال تقریباً 2 کلو اور کچھ گرام آٹا, تو 240-250 کی فگر آئی ہے. لیکن ہمارے یہ دیکھا گیا کہ ہر کوئی یہی دے رہا ہوتا ہے. تو اس پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. آپ دیکھیے نا, بالکل آپ دیکھیے ابھی جو حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ نے بھی پڑھا تھا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اگر کوئی شخص وہ ہزاروں میں کمانے والا ہے, وہ اپنا لباس دیکھے, وہ اپنا کھانا پینا دیکھے, اپنی گاڑی دیکھے, اپنے دیگر معاملات دیکھے, تو وہ فطرہ بھی اس کے مطابق ادا کرے, کیونکہ حدیث مبارکہ میں فطرہ الگ الگ بتایا گیا. ہم تو سب جو ہے وہ گندم ہی کا دے رہے ہیں 240-250, اس کے بعد آگے جو ہے وہ جو کا بھی تو فطرہ ہے, اس سے آگے بڑھنا چاہیے, 500 والا بھی تو دے. اس کے بعد جو ہے وہ کھجور کا بھی تو ہے, اس میں بھی چل جانا چاہیے. اس سے آگے کشمش کا بھی ہے. یعنی اب جو 2-3 گاڑیاں, بڑے بڑے بنگلے, وہ بھی آ کر گندم ہی کا فطرہ دے رہا ہے. مختلف معیار بتا دیے گئے ہیں, اس میں ہم زیادہ تر گندم کا ہی دے رہے ہوتے ہیں, سب ہی گندم کا دے رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس کی جو استطاعت ہے اس کے مطابق اس کو فطرہ ادا کرنا چاہیے. جو سب سے غریب طبقہ ہے وہ اپنے جب روزوں کا فطرہ ادا کرے تو وہ گندم والا, پھر اس سے جو صاحب حیثیت ہے وہ آگے. اچھا, اس میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے اصل میں, بالکل جانتے نہیں نا, ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اچھا, ایک تو یہ چیز ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے, اور دوسرا اگر ہم دیکھیں ایک فطری طور پر بھی ہے نا, آپ دیکھیں عید الاضحیٰ میں جب جانور لے کر آتے ہیں قربانی کے لیے, وہ چیز نظر آتی ہے تو جانور فرما ہونا چاہیے, گھر کے باہر کھڑا ہے, کس کا ہے, فلاں کا ہے, واہ واہ ہوگی. فطرہ جو ہے نا وہ خاموشی سے جاتا ہے. سر یہ تو نہ زکوٰۃ میں دکھاوا ہے نہ فطرے میں دکھاوا ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک فطری طور پر بندہ جو چیز دکھتی ہے نا تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ پھر زیادہ سے زیادہ ہو, اور فطرہ چونکہ خاموشی سے جاتا ہے اسی لیے تو فرما دیا گیا کہ نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے بالکل اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے. یہ تو بس یہ ہے کہ تمہاری نیت وہاں پر نیت, اخلاص بالکل. جی, اچھا میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اشرفی صاحب,
ہم نے ابھی فطرے کے حوالے سے بات کی ہے، تو فطرہ جو ہے اس کے لیے کوئی صاحب نصاب ہونا یا دو معنی ہے نا، ایک تو صاحب نصاب ہونا یا شرعی فقیر ہونا، اس طرح کی کوئی تخصیص تو نہیں کہ اگر کوئی شرعی فقیر ہے تو کیا وہ بھی فطرہ دے گا یا نہیں دے گا، یا وہ صرف فطرہ لے گا؟ دوسری بات یہ کہ فطرہ جو ہے وہ صرف پیسے کی صورت میں ہی دیا جا سکتا ہے یا کسی اور شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ اچھا سوال کیا۔ یہ دیکھیں فطرے کا جو تعلق ہے نا، اگر ہم احادیث کی طرف رجوع کریں تو احادیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان جب روزے رکھتا ہے، اور ہم جس پرفتن دور میں رہ رہے ہیں یقیناً ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، سحری میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، افطار میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فطرہ نہ دے تو اس نے روزے میں جو غلطیاں کی ہیں تو اس کے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک قبول نہیں ہوتے جب تک وہ فطرہ ادا نہ کر دیں۔ جی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم جس پرفتن دور میں رہ رہے ہیں یقیناً ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں، ہم خراب زبان بھی استعمال کر جاتے ہیں، بدنگاہی بھی ہو جاتی ہیں، دل آزاری ہو جاتی ہے، حق ہم نے دانستہ نادانستہ مان لیا، کہیں ہماری غلط نظر اٹھ گئی، کوئی نیت میں فطور آ گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فطرے کا نظریہ، فطرے کا کانسیپٹ یہی رکھا ہے اسلام نے کہ فطرہ جب 30 روزے مکمل ہو جائے تو انسان فطرہ ادا کر دے، تاکہ 30 روزوں کے اندر اسے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس فطرے کی برکت سے اسے دور فرما دے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی، جی ہاں، ہم 30 روزے کہتے ہیں، کہیں یہ کنفیوژن نہ ہو جب رمضان کے روزے مکمل ہو جائیں۔ جی ہاں، رمضان کے 29 روزے ہو مکمل ہو سکتے جائیں۔ ہیں۔ اچھا، تو وہ جو میں نے سوال کیا تھا کہ ایک تو آدمی وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ کی مد میں شرعی فقیر ہوتا ہے، اب میں سر آپ سے پوچھ لیتا ہوں، یہ ایک تو شرعی فقیر ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو صاحب حیثیت ہوتا ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایک بیچ والے لوگ بھی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ فطرہ جو ہے وہ شخص جو شرعی فقیر ہے کیا وہ بھی ادا کرے گا؟ دوسرا یہ کہ فطرہ جو ہے وہ صرف پیسے کی صورت میں ہی شکل میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے، کسی اور کپڑا دے دیا، کوئی کھانے پینے کی چیز، یا اس مد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے فطرے کی نیت سے؟ دیکھیے فطرہ جو ہے وہ ہر صاحب استطاعت یعنی صاحب نصاب شخص پر ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مفلس ہے، جس کے پاس کوئی مال ہے ہی نہیں، تو اس پر فطرہ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ کا جو پہلا سوال تھا، جو اور دیا بھی اس کو جائے گا جو شرعی فقیر۔ جی دیا اس کو جائے گا جو شرعی فقیر، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، شرعی فقیر ہونا بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے، وہ بھی سمجھا دیجیے۔ جی، اصل میں دیکھیں ایک ہوتا ہے شرعی فقیر۔ شرعی فقیر یہ ہے جس کے پاس نصاب یعنی جو اس مرتبہ تقریباً 52.5 تولہ چاندی کا 1,77,000 77,000 کے قریب جو نصاب اس سال کا آیا ہے۔ اگر کسی کے پاس 50,000 60,000 روپے ہیں، بظاہر اس کے پاس ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں یہ شرعی فقیر کہلائے گا۔ یعنی شرعی جس کے پاس ہیں جی، وہ شریف، ایسا نہیں ہے کسی کے پاس اگر ایک وقت کا کھانے کا نہیں ہے تو وہ شریف فقیر وہ فقیر سے بھی ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے مفلس کا۔ اچھا، جو مفلس نادار جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ہے، شرعی فقیر اس کے پاس کچھ مال و دولت ہوتا ہے لیکن وہ نصاب تک نہیں ہوتا، اپنی ضرورت سے زیادہ جی ہوتا ہے۔ جی بالکل ہوتا ہے۔ اور دونوں میں فرق بھی یاد رکھیے گا کہ جو مفلس ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ سوال کر سکتا ہے، کسی سے مانگ سکتا ہے، لیکن یہ جو شرعی فقیر ہوتا ہے یہ سوال نہیں کر سکتا۔ دونوں میں ایک فرق ہے۔ زکوٰۃ یا فطرہ دیا دونوں کو جا سکتا ہے، لیکن پہلے والا جو مفلس جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ سوال کر سکتا ہے، لیکن دوسرا والا شخص جو ہے جو شرعی فقیر ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن نصاب سے کم ہے وہ سوال نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ جو ہے وہ سفید پوش کہلاتے ہیں عام طور پر ہمارے یہاں، جو کماتے بھی ہیں، کماتے بظاہر لوگ سمجھتے ہیں 30-40 ہزار 50 ہزار اس کی تنخواہ ہے، کما بھی رہا ہے، لیکن اخراجات آپ دیکھیں بالکل بل اتنے آ جاتے ہیں، جی معاملات ایسے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو شرعی فقیر ہے، ہم مفلس کی بات ہی نہیں کر رہے، شرعی فقیر جو ہے وہ کیا فطرہ لے سکتا ہے؟ جی، شرعی فقیر اگر اس کے پاس نصاب سے کم مال ہے وہ ہے تو شرعی فقیر، اگر وہ ضرورت ہے ایسی اس کے پاس جیسے قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو چونکہ اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے وہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے۔ شرعی فقیر فطرہ دے گا؟ فطرہ دے گا، اس پر واجب نہیں ہے، اگر وہ دے گا بہتر ہے کہ وہ دے تاکہ ہم میں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جی وہ اس زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ جو ایک سوال تھا کہ کس شکل میں دے سکتے ہیں، صرف کیش پیسے کی شکل میں یا کسی اور شکل میں؟ کسی اور شکل میں بھی دی جا سکتے ہیں، بس ایک قیمت نصاب مقرر کر دیا گیا کہ جیسے 2 کلو کچھ گرام آٹا، اس کی جو قیمت بنتی ہے اس کے اگر وہ کیش رقم دے دے یا کوئی بھی چیز، لیکن اس کو ملکیت کرنا، آٹا بھی دے سکتا ہے، کوئی اور چیز کپڑے وغیرہ اس کے لے کر، لیکن ملکیت کرنا ضروری ہے کہ اس کی ملکیت میں دے دیا یعنی یہ آسانی ہو جاتی ہے نا کہ اگر کوئی شخص پیسہ نہیں ہے، آٹا ہے، آٹا دے دے، لیکن ایک شخص کے لیے
जो है वो 250 रुपये या इसके जी। करीब जो है वो तय हुआ। अच्छा, मैं अशरफ साहब आपसे एक और बात जानना चाह रहा था कि रोज़ा टूटता किस किस तरीके से है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। बाज़ लोग कहते हैं जी टूथपेस्ट करने से टूटा या नहीं टूटा, ये जो हम वो करते हैं मिसवाक करते हैं इससे टूटता है या नहीं। पहले तो ये बताइए, मिसवाक और टूथपेस्ट में बताइए किससे टूटता है किससे नहीं टूटता। जी हाँ, रोज़े में इन बातों का जानना बड़ा ज़रूरी है कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है। अब आपने सवाल किया कि टूथपेस्ट से रोज़ा टूटता है या नहीं, तो यहाँ पर अगर हम तहकीक देखें उलमा की, तो उलमा ने बयान किया कि अगर इंसान टूथपेस्ट करता है तो यकीनन उसके कुछ ना कुछ ज़र्रात वो हलक के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बिल्कुल। इंसान जितनी एहतियात करे कुछ ना कुछ ज़र्रात चूँकि हलक में दाखिल हो जाते हैं, और अगर हलक में कोई चीज़ दाखिल हो गई, वो मैदे तक पहुँच गई, तो यकीनन उससे रोज़ा टूट जाएगा। तो टूथपेस्ट से रोज़ा टूट जाता है। और मिसवाक करने से रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता, बल्कि मिसवाक की तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी फ़जीलत बयान की और एक मौके पर इरशाद फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्क़त का खौफ ना होता तो मैं हर नमाज पर मिसवाक को फ़र्ज़ कर देता। अच्छा, गुफ्तगू हम आके करेंगे इंशाअल्लाह। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपकी खिदमत में अपनी गुजारिशात फिर एक कलाम के साथ हम जाना चाह रहे हैं। और बात ये जी कि हमने आपकी खिदमत में हमेशा हर सीज़न हम कहते हैं कि मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ साल के मुख्तलिफ़ महीनों में मुख्तलिफ़ मामलात रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि हम उन लोगों के लिए जहाँ सख्त गर्मी पड़ रही होती है, पानी नहीं है, थर के इलाके हैं, और लोग जो हैं उस सख्त गर्मी में वो जो उनके घर की औरतें होती हैं ना, वो नंगे पाँव में उनके छाले होते हैं, तपती हुई ज़मीन पर वो घड़े उठाकर मीलों का सफ़र करती हैं और जाकर कहीं से पानी भर के लाती हैं। हम पानी को जिस तरह अपने घरों में, शहरों की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से बहारे होते हैं ना, जब नहाने के लिए खड़े होते हैं तो अगर शावर के नीचे खड़े हैं तो हमें नहीं मालूम हमने कितनी बाल्टी पानी जो है वो बहा दिया, और अगर हम बाल्टियाँ भर के नहा रहे हैं तो भी हमें नहीं पता। लेकिन सोचिए कि जो मीलों पैदल चल के जाएँ और नंगे पाँव जाएँ, तपती हुई रेत पर जाएँ, सख्त गर्मी और धूप में जाएँ, तो फिर वो जो घड़े में पानी भर के लाती हैं या लाते हैं, उस पानी की क्या अहमियत होती है। हम शायद अभी तक ये भी नहीं समझे कि पानी की अहमियत है क्या, और पानी बाज़ लोगों के लिए कितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि ये नेमत हमें इतनी वाफिर मक़दार में मैसर होती है। जिन इलाक़ों में, हमारे शहरी इलाक़ों में कहा जाता है ना पानी नहीं आ रहा है, वहाँ भी जब बाज़ जगह पड़वाए तो टैंकर, भरे हुए टैंकर पड़वाए जाते हैं। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोगों को अल्लाह ताला की ये नेमत हासिल है, परेशानी होने के बावजूद हासिल है। लेकिन जहाँ पानी है ही नहीं, जहाँ लोग जौहड़ों में पानी जमा कर लेते हैं, बारिश वगैरह होती है तो वो 1 साल 6 महीने 8 महीने तक जौहड़ में खड़े हुए पानी को पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, खाने पकाने के लिए और जानवरों के पीने के लिए और अपनी बाकी ज़रूरियात के लिए भी इस्तेमाल करते हैं वही पानी। तो सोचिए कि जिस पानी को वो लोग इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए और खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उनसे अपने कपड़े नहीं धोएं, हम उनसे नहाएं नहीं, वो लोग उसको पीते भी हैं और खाते भी हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप कहीं हैंडपम्प लगवा देते हैं ना और पानी मैसर आ जाता है, उनकी ईद हो जाती है। हमने देखा है, कुछ वीडियोज़ हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि वो पानी जो है वो उछल रहे होते हैं और ऐसे खुश होते हैं कि ये क्या है। तो कोशिश कीजिए कि इस माह मुबारक में यानी रमज़ानुल मुबारक में लोगों की इस तरह से खिदमत करें कि लोगों को खुशी मैसर आ जाए, उनको सुकून मिले। और इंसान इस दुनिया में आया ही इसलिए है, उसका सबसे बड़ा और अहम मसला यही है कि उसको सुकून मैसर आ जाए। हम कहते हैं ना, सजदा करते हैं तो सुकून मैसर आता है, और हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमें सुकून मैसर आता है। आप हकीकी मानों में किसी की मदद कीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट का जो प्लेटफार्म है वो इसीलिए है कि हम और आप मिलके हाथ से हाथ मिला के, पकड़ के, कदम से कदम मिला के चलें और लोगों की खिदमत करें। बाकी गुफ्तगू भी आपसे करेंगे, एक वक्फे पे जा रहे हैं, इंशाल्लाह हाजिर होते हैं।